رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی آمین۔ میرے بھائیو، جو پہلا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں علماء کا یا جو مذہبی جو ہے ہمارے رہنما ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، اور وہ جو تعلیم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تقدیر کے باب میں بحث و مباحثے سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ یعنی کہ تقدیر کو بیان کیا جائے یا اس کے متعلق مباحثہ کیا جائے یا اس کی تفصیل بتائی جائے، ہمارے ہاں علماء کا سمہاؤ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ جبکہ میں نے جو تحقیق یا مطالعہ کیا ہے، مجھے ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ ہم کہہ سکیں کہ بھئی واقعی اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ ایک ایسی چیز کہ جو عقیدے کا حصہ ہے۔ یعنی یہ ہمارے علماء کا باقاعدہ فتویٰ ہے، یہ اجماع ہے امت کا کہ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے۔ تو ایک ایسا امر کہ جو ایمان کا حصہ ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ہدایات ہے، جو اس کے تعلیمات ہے، بلا اس کے متعلق سوال کرنے سے یا اس کے متعلق فہم حاصل کرنے سے یا اس کے متعلق بحث و مباحثے سے اللہ اور اس کے رسول نے بلا کیوں منع فرمایا ہوگا؟ تو یہ جو اس کے متعلق چند آیات یا احادیث جو ہے وہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلی ایک آیت جو ہے وہ المائدہ کی ہے، سورہ 101 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنین، ایسے امور کے متعلق سوال مت پوچھو کہ اگر وہ تمہیں پتہ چل جائے تو تمہیں برا لگے۔ یعنی اگر تمہیں اس کے متعلق معلوم ہو جائے تو تمہیں برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حلیم۔ اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ انہیں معاف فرما چکا، بے شخص اللہ جو ہے بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ اب اگر اس آیت کے متعلق جو ہے وہ ہم دیکھیں، یہ آیت جو ہے یہ علماء کرام نے کتابوں میں بھی لکھی ہے اور یہ آیت بیان فرماتے ہیں، اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ تقدیر کے حوالے سے جو بحث و مباحثہ ہے یہ درست نہیں ہے اور اللہ جو ہے وہ اس سے منع کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں ایک حدیث مروی ہے اس آیت کی تشریح میں کہ لوگ بطریقہ استہزاء یعنی ہنسی مذاق کے لیے اس قسم کے سوالات کرتے تھے۔ فار ایگزامپل، ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ مبارک پر جو ہے وہ ممبر مبارک پر جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو یا آپ نے پوچھا ہوگا یا کسی نے خود یہ سوال کیا کہ مجھے میرے باپ کے متعلق جو ہے بتائیے۔ اب اس کو کوئی مسئلہ ہوگا یا لوگ اس سے جو ہے اس کو تنگ کرتے ہوں گے، بہرحال اس بیچارے کا یہ سوال تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ اصل میں کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جو ہے اس کو جواب دیا کہ تمہارا جو باپ ہے ان کا جو باپ تھا متعلق فرمایا کہ وہی تمہارا باپ ہے، یعنی تمہاری نسل میں یا نسب میں جو ہے وہ کوئی نقص نہیں ہے اور یہی آدمی جو ہے یہی تمہارا باپ ہے۔ یہ اور اسی حدیث میں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف میں ہے۔ اور کسی نے یہ پوچھا کہ جی میری اونٹنیاں کہاں گم ہو گئی ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، میں اس پر جو ہے وہ ریفرنس لکھا کروں گا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی باتوں کے متعلق کیوں پوچھتے ہو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تم پر تو تمہیں اس کے متعلق جو ہے برا معلوم ہوگا، اچھا معلوم نہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے یہ آیت جو ہے وہ اتری ہے۔ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرسل روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی جانب سے لوگوں پر حج کرنا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہر سال، یعنی کیا ہر سال، کیونکہ استطاعت تو اگر اس کو ہے تو کیا ہر سال جو ہے اب وہ حج کرے، کیونکہ یہ تو ہر سال میں وہ مہینے آتے ہیں کہ جس پہ حج کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے اس حدیث میں جو ہے وہ مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کیا کہا کہ ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو بری لگے،
اور تم جب سوال کرتے ہو تو ویٹ کرو، قرآن کا وہ نازل ہو رہا ہے اور تمہارے ان سوالات کو تمہارے اوپر جو ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ اس حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کہ جو تقدیر جیسا اہم مسئلہ کہ جو قرآن اور حدیث کا موضوع ہے، جو ایمان کا حصہ ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ بحث مباحثے سے منع کیا گیا۔ ایک حدیث مسند احمد میں راوی ہے، من حسن الاسلام، یعنی اسلام کا حسن یہ ہے کہ المرء، ایک آدمی، ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ چھوڑ دے ان باتوں کو جو لا یعنی یا بیکار ہے۔ یعنی یہ حدیث اس میں اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اب وہ بیکار اور فضول باتوں کے متعلق پوچھنا اور سوال جواب کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے علماء کرام تقدیر کے باب میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ جو فرمایا ہے تو یہ اس میں اب تقدیر بھی شامل ہے، لہٰذا تقدیر کے حوالے سے کوئی سوال اور جواب کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یعنی اور بے معنی، بے مقصد، بے فائدہ باتوں کے سوال کرنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے اور اس کو اسلام کا حسن قرار دیا ہے کہ اعلیٰ اسلام اب یہی ہے کہ آدمی ان باتوں کو چھوڑ دے۔ حالانکہ تقدیر جو ہے وہ ایک انتہائی اہم ہے، ایمان کا حصہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کا مضمون اور موضوع ہے، لہٰذا یہ لا یعنی اور بے معنی بات نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک بہت ہی معروف اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ مشہور روایت ہے جس کو علماء جا بجا جو ہے وہ اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس میں بھی یہ جو تقدیر کے حوالے سے جو ہے یہ لفظ بھی جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ فَغَضَبَ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ فَغَضَبَ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ، یعنی کچھ صحابہ ہی ہوں گے جو اس وقت، اور ظاہر ہے کہ جو مشہور اور قابل قدر صحابہ ہوں گے جو ان کی محفل ہوگی، اور حضرت ابو ہریرہ کے اس حدیث کے الفاظ ہے کہ ہم نتنازع فی القدر، یعنی ہم قدر کے متعلق تنازع کر رہے تھے، اختلافی بحث کر رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فغضبا، تو آپ غضبناک ہوئے، حتی احمر وجہہ، اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو، حتی کأنما فقی فی وجنۃ الرومان، اور ایسا سرخ ہو گیا جس طرح سرخ انار ہوتے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ فقال، اور کہا، افبہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، کیا یہ بات ہے جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، کیا یہ وہ چیز ہے کہ جس سے میں تمہاری طرف جو ہے وہ نازل کیا گیا ہوں؟ انما ہلک من کان قبل حین تتنازع فی ھذہ الامر، اور اس سے پہلے جن لوگوں نے اس امر میں جو ہے وہ تنازع کیا وہ کیا ہوئے؟ وہ ہلاک ہوئے۔ عظمت علیکم اللہ تتنازعوا فیہ، اور میں تم کو خبردار کرتا ہوں کہ اس مسئلے کے متعلق جو ہے وہ تنازع مت کرو، تتنازعوا فیہ، اس امر کے متعلق جو ہے وہ تنازع مت کرو۔ اب یہ وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور علماء کرام نے کتابوں میں اس کو لکھا ہے اور اس کے متعلق یہ بات کی ہے کہ اس سے واضح اور صریح طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کے متعلق بات کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، اس کے متعلق سوال کرنا، یہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث کے الفاظ کو جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حدیث پر علماء کرام کے جو ہے وہ کیا خیالات ہیں۔ علامہ البانی، امام طحاوی اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو جو سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں مروی ہے ضعیف قرار دیا ہے، یعنی اس کو سند کی بنیاد پر ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف، اور اس کی بنیادی وجہ راویوں میں بعض راویوں کا مدلس ہونا جو ہے وہ موجود ہے، یعنی ایسے راوی ہیں کہ جو حدیث الفاظ کو ہیر پیر کے ساتھ پیش کرتے ہیں، یعنی ایسے راوی ہے اس کے اندر کہ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ کو ہیر پیر کے ساتھ جو ہے وہ
بیان کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کے جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ان پر آئے خرج علینا تو فغضبا، غضبناک ہوئے، یعنی یہ بھی نہ کہا کہ اس متعلق بحث و مباحثہ مت کرو یا ان کو سمجھ، فغضبا، غضبناک ہوئے، غصہ بھی نہیں، غضبناک ہوئے، حتی احبر وجہہ، اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ بالکل سرخ ہو، اور الفاظ یہ ہے کہ ایسا سرخ ہوا جس سے سرخ انار ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، میں ان الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست نہیں سمجھتا کہ ایسے الفاظ جو ہے وہ ان کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر یعنی وہ ایک ایسے امر کے متعلق گفتگو نہیں کر رہے تھے کہ ان کو خدا نخواستہ جو یعنی صحابہ کرام تھے وہ ایسی کوئی بات تو نہیں کر سکتے کہ جو خدا نخواستہ بہت ہی کوئی حرام ہو، فحش ہو، کوئی ایسی گفتگو تو ان سے ہونا جو ہے یہ ہمارا تصور نہیں ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرتے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ روایت کے بتاتے ہیں، اور یہ اس پر علامہ البانی، امام طحاوی اور دیگر کئی محدثین کا اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس حدیث میں ایسے راوی ہے کہ جو الفاظ کو ہیر پیر کے ساتھ، حدیث کو ہیر پیر کے ساتھ یا مبالغے کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، یہ اس پر جو ہے وہ حدیث ہے اور انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی کہ ضعیف احادیث کا بطور سند پیش کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن دیگر علماء جیسے کہ امام ترمذی یا ہمارے جو اہل سنت کے علماء اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں یا اس کو پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل اس میں راوی تو ہے وہ ثقہ نہیں ہے، راویوں میں مسئلہ ہے، لیکن وہ اس کو حسن لغیر ہی کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی حدیث جو اپنی روایت سے تو صحیح نہیں لیکن دیگر کئی اور ملتی جلتی روایات سے جو ہے اس کو صحیح قرار دیا جائے، لہٰذا وہ اس کو حسن لغیر ہی کرتے ہیں۔ اور اس حدیث میں جو ہے، اس حدیث میں وہ اس کے مفہوم کو درست قرار دیتے ہیں، یعنی وہ اس کو اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مضمون ہے، جو موضوع ہے، یہ مفہوم جو اس حدیث سے نکلتا ہے چونکہ وہ درست ہے، لہٰذا اس حدیث کو تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو میری تو پہلی عرض یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے متعلق محدثین کا اپنے اور دیگر کا تمام کا جو ہے وہ یہی رائے ہے کہ اس کے راوی درست نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے اور اس کو پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس کو اس کے مفہوم سے درست بھی مان لیں تو پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا خود اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان کا حصہ ہے، بلا ایسی کیا بات تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس بات پر غضبناک ہوئے؟ اور جو الفاظ ہے حدیث کے وہ بھی اس کے بحث یا سوال کرنے سے جو ہے وہ تتنازع فی ہے، یعنی رسول اللہ کے جو الفاظ اس میں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تتنازع فی، یعنی اس میں تنازع نہ کرو، یعنی اب خدا عالم ہے کہ وہ ایسی کیا گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اس میں تنازع کرنے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ لہٰذا میری نظر میں اس مسئلے کو بیان کرنا، تقدیر کو بیان کرنا یا اس کے متعلق سوال کرنا یا اس کو سمجھنا میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ اس سے روکتی نہیں ہے۔ اور فی زمانہ جبکہ لوگوں میں دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ہے، لوگ ہر چیز کو جو ہے وہ حساب کتاب کی نظر سے دیکھتے ہیں، سائنٹیفک یا عقلی دلائل کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ لوگوں میں اس مسئلے کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس مسئلے کو سمجھیں، ان کے اشکالات دور ہو، ایمان پر جو ہے ان کو اطمینان حاصل ہو اور اس کے نتیجے میں جو کام انسان کے ذمے ہے وہ اس کو اختیار کرے۔ یہ تو وہ موضوع ہے کہ جس میں میں نے کہا کہ علماء اس بحث سے منع کرتے ہیں، اور میری نظر میں قرآن اور حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس میں ایسی کوئی وجہ جو مجھے جو نظر نہیں آئی کہ جو حقیقتاً منع کرتے ہو کہ اس موضوع کو بیان نہ کیا جائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یعنی علماء جو کہتے ہیں کہ اس کو بیان نہ کیا جائے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے مسئلہ تقدیر علم غیب ہے۔ سب سے پہلے علماء کہتے ہیں، یعنی بعد اس کے کہ یہ جو قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے اگر یہ بیان نہ بھی ہو تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اب اس کو کیوں نہ بیان کیا جائے، اس کے مختلف اور بھی جو ہے وہ وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر وجہ نمبر 1، مسئلہ تقدیر علم غیب ہے اور اس کا معلوم کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ جو علم غیب ہے یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت متنازع فی بات ہے، اور اس کے متعلق لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ تنازع کرتے ہیں، اور سب سے بڑا جو تنازع ہے وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے، کیونکہ مضمون میں آ گیا ہے، لہٰذا اس پر بھی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔
وہ تنازع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ یہ کرتے ہیں کہ آیا آپ کو علم غیب حاصل تھا یا علم غیب حاصل نہیں تھا؟ تو اس میں احناف میں ہی یعنی اہل سنت والجماعت میں ہی جو دو بڑے طبقے ہیں جس کو ہم دیوبندی یا دوسرے کو بریلوی کہتے ہیں، ان کے متعلق جو ہے یہ تنازع موجود ہے، وہ تنازع کرتے ہیں۔ اور وہ تنازع یہ ہے کہ میرے اپنے خیال میں جو بریلوی حضرات ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ رسول خدا کو علم غیب حاصل ہے، اور جو اہل دیوبند ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا جو ہے وہ غیب کا علم جو ہے وہ نہیں جانتے۔ میرے بھائیو، سوال یہ ہے کہ علم غیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ تقدیر کے حوالے سے بھی ہے، اس لیے ہم اس کو سمجھنا چاہیے۔ علم غیب یعنی غیب کا علم، وہ علم جو معلوم نہیں ہے، جو پردے میں ہے، جو پس پردہ ہے، جو ظاہر نہیں ہے۔ اب علم غیب کی یہ ڈیفینیشن تو کافی نہیں ہے۔ علم غیب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ علم جو کسی ذریعے سے معلوم نہ ہو، وہ علم غیب ہے۔ یعنی وہ ایک ایسا علم ہے کہ وہ پردے میں ہے، ظاہر نہیں ہے، جب تک کسی ذریعے سے اس کو ظاہر نہ کر دیا جائے، یہ علم غیب ہے۔ یعنی اگر خدا کے رسول کو علم غیب حاصل ہے، لیکن غیب وہ جو اللہ کے بتانے سے جو ہے وہ حاصل، ایک ہوتی ہے صفت ذاتی اور ایک ہوتی ہے صفت مستعار۔ صفت ذاتی یہ ہے کہ وہ ذات کا لازم و ملزوم حصہ ہو، یعنی جو ذات ہے تو وہ صفت بھی اس کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر علم غیب ہی کی مثال لیتے ہیں، یعنی علم غیب وہ علم ہے جو کسی ذریعے سے معلوم، جو پردے میں ہے اور کسی ذریعے سے اس کی معلومات نہیں ہو سکتی، یہ علم غیب ہے۔ تو غیب کا علم جب خدا کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ غیب کا علم اللہ کی صفت ذاتی ہے، یعنی جب اللہ ہے تو غیب کا علم اس کے ساتھ از خود منسلک ہے، اس کو کسی ذریعے سے وہ غیب کا علم معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے غیب کا علم خدا کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے، رسول کی طرف اس کو اس لیے منسوب نہیں کیا جاتا کیونکہ رسول کا علم جو غیب کا ہے وہ علم ذاتی نہیں ہے۔ غیب کا علم یا ہر قسم کا علم یہ جو اللہ کی صفت ذاتی ہے، باقی کسی کی بھی جو ہے وہ ذاتی علم صفت نہیں ہے، کیونکہ رسول کو جو علم ہوا وہ اللہ کی وحی سے ہوا۔ یعنی غیب کا علم اگر ان کو ہے بھی، یعنی رسول کو اگر وہ باتیں معلوم بھی ہے جو پس پردہ ہے، لیکن وہ بذریعہ وحی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے، یا اللہ کے بتانے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی۔ لہٰذا جب ذریعہ خدا کا ہے اور وحی کا ہے تو علم غیب از خود جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب وہ غیب نہ رہا، اب وہ ظاہر ہو گیا، جو کسی ذریعے سے جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ مثال کے طور پر اس کی دنیاوی مثالیں بہت ہیں کہ ہم دنیا میں کسی اور جگہ پر جو ہے وہ کوئی کام ہو رہا ہے اور ہم جو ہے اس کے متعلق اخبار میں پڑھتے ہیں یا اس کے متعلق جو ہے وہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں، یا کوئی شخص جو ہے وہ پہلی منزل پر کھڑا ہے، اسے نظر نہیں آتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، لیکن جو آدمی 10ویں منزل پر ہے اس کو نظر آتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ تو وہ ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے وہ اس چھپی ہوئے علم تک جب وہ پہنچ گیا، تو جب اس میں ذریعہ انوالو ہو گیا تو پھر وہ علم غیب کا علم نہیں رہا۔ غیب کا علم پھر خدا کی طرف صرف اس لیے منسوب ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ خدا کو وہ چھپا ہوا راز معلوم ہے بغیر کسی کے بتانے سے، تو یہ علم ہے غیب کا، یعنی یہ صفت اس کی ذاتی ہے، ذات ہے تو یہ صفت اس کے ساتھ از خود منسوب، نہ اس کو کسی نے دی نہ اس سے کسی نے لی، یہ اس کے ذات کا حصہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی بات کو جو ہے وہ جانتا ہے۔ رسول خدا بھی غیب کا علم جانتے ہیں، لیکن وہ غیب کا علم خدا کے بتانے سے جانتے ہیں۔ خدا نے بتایا، وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا، ان پر جو ہے فرشتہ نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، وحی نازل ہوئی، اللہ نے بتائی تو رسول خدا کو جو ہے وہ معلوم ہوئی۔ تو یہ خدا اور رسول کے درمیان بہرحال ایک فرق جو ہے وہ موجود ہے کہ اللہ کا علم، اس کے غیب کا علم ذاتی ہے اور بغیر کسی وجہ اور ذریعہ کے اس کو معلوم ہے۔ رسول کو معلوم ہے لیکن وہ اللہ کے بتانے سے جو ہے وہ معلوم ہوئی ہے۔ اب جب یہ علم غیب ہے تو آپ خود سوچیں کہ جب علماء کہتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر علم غیب ہے اور اس کا معلوم کرنا ممکن نہیں، تو یہ بات جو ہے وہ علم غیب کی تعریف کو سمجھے بغیر کرتے ہیں۔ غیب کا علم، دوبارہ غیب کا علم وہ ہے جو چھپا ہوا ہو لیکن کسی ذریعے سے معلوم نہ ہو سکتا ہو، یہ غیب کا علم ہوتا ہے۔ جو کسی ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے وہ غیب کا علم نہیں، وہ چھپی چیز ہوتی ہے لیکن اس کو کسی ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا علماء یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تقدیر علم غیب میں سے ہے اور یہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہے، یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن، حدیث اور جس طرح ہم نے کہا کہ فہم امت کا، صحابہ کا اجماع
یا جو روایت در روایت جو دین ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ تقدیر کا علم اس ذریعے سے بے شک وہ چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن قرآن اور حدیث جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کے عمل اور طرز زندگی میں ہم کو اس کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذا تقدیر کا مسئلہ چھپا ہوا ہے لیکن علم غیب نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس علم کو معلوم کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ بات علماء کرام کی یہاں پر درست معلوم نہیں ہوتی۔ دویم یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں، یہ میں نے ان کی کتابوں سے لیے ہیں، قرآن نے اس مسئلے کی طرف مکمل رہنمائی نہیں کی بلکہ انسان کی سمجھ کے مطابق اشارتاً ذکر کیا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق بحث مباحثہ اس لیے بھی نہ کیا جائے کیونکہ قرآن اور حدیث نے اس موضوع کو کھول کر بیان نہیں کیا بلکہ انسان کی سمجھ کے مطابق ذکر کیا ہے۔ اب یہ بات خود پہلی بات کی نفی ہے، جب سمجھ کے مطابق ذکر کیا ہے تو جتنا ذکر کیا ہے سمجھ کے مطابق اس بات کو تو کھول کر بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس کے متعلق اطمینان قلب حاصل کریں، اسلام پر ان کا عقیدہ جو ہے مضبوط مزید جو ہے وہ پختہ ہو۔ اب جو پہلا جملہ ہے اگر اس کو سمجھ لے کہ قرآن نے رہنمائی نہیں کی تو میرے بھائیوں قرآن نے رہنمائی بھی کی ہے لیکن امت نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ میں آپ کو بتایا نا کہ جبریہ، قدریہ اور ہمارا جو موجودہ عقیدہ ہے یہ بہت جو ہے وہ 1000 سال سے جو ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے وہ چلا، یعنی ایسے مسائل بہت کم ہے کہ جس میں امت نے اتنے شروع سے جو ہے وہ اختلاف کیا۔ یہ واحد مسئلہ ہے کہ جس میں امت نے بہت شروع سے جو ہے وہ اختلاف کیا، اور یہ واحد مسئلہ ہے کہ جس میں ہم پچھلے لوگوں کی فہم کو غلط قرار دیتے ہیں کہ ان کا فہم اس موضوع کے متعلق جو ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن نے اس کی رہنمائی مکمل نہیں کی میرا خیال میں زیادہ مناسب نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے جو رہنمائی کی ہے ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق اس میں ہمیشہ اختلاف کیا ہے۔ اور دوسرا جملہ خود اس کے ساتھ لکھا ہے کہ بلی انسان کی سمجھ کے مطابق اشارتاً ذکر کیا، تو جتنی اس کی سمجھ ہے بے شک اتنا ہی اللہ نے بیان کیا ہوگا۔ ظاہر ہے جس سمجھ نہیں ہے اس کو بیان کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ جب اس کی سمجھ ہی نہیں۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے کہ جو لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جائے، تو جو بات اشارتاً بے شک کی ہو لیکن خود لکھا کہ سمجھ کے تو جتنا سمجھ کے مطابق اس کو ذکر کیا ہے اتنا اس کو سمجھنا، اس کو بیان کرنا میرا خیال میں افادیت سے جو ہے وہ خالی نہیں۔ سوئم وہ یہی کہتے ہیں جو اعتراض پہلے ہم نے کیا ہے کہ اللہ اور رسول نے اس مسئلے پر بات کرنے سے منع کیا ہے، وہ جو قرآن جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں ہم نے ثابت کیا کہ ایسی کوئی بات خدا سے ثابت نہیں ہے، اور نہ رسول سے جو ہے وہ ایسی بات ثابت ہے کہ اللہ نے اس مضمون پر بات کرنے سے جو ہے وہ، اور جو ایک روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے لیکن اگر اس کو درست بھی تسلیم کیا جائے حسن لغیرہ کی بنیاد پر تو رسول خدا کے الفاظ کہ اللہ تتنازع، کہ اس میں تنازع مت کرو، یعنی اس کو بیان کرنا یا اس کو سمجھنا یا اس کے متعلق سوال کرنا خدا کے رسول نے جو ہے وہ منع نہیں فرمایا۔ چہارم یہ کہ قرآن نے اس مسئلے کو پورا کھولنے کے لیے بیان نہیں کیا بلکہ اس لیے بیان کیا کہ توکل علی اللہ پیدا ہو جائے، اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین۔ تو یہ بات تو میرے بھائی خود اس عقیدہ تقدیر کے جو ہے وہ خلاف ہے، یعنی یہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ عقیدہ تقدیر بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ اس سے مراد صرف اتنی ہے کہ ایک صفت جس کو توکل کہا گیا کہ وہ صفت جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے، یعنی بذات خود عقیدہ تقدیر کا نہ کوئی افادیت ہے، نہ اس کے کوئی مضمرات ہے، نہ یہ کوئی جو ہے وہ اللہ کے علم سے یا اس کے اذن یا حکم کے متعلق جو ہے وہ دریافت کرنا ہے اور انسان کے اختیار و سبب اور تدبیر کو سمجھنا ہے، یہ نہیں مسئلہ۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بلکہ یہ بیان اسی لیے کیا ہی نہیں گیا ہے، اس کا مقصد وہ کہتے ہیں صرف یہ ہے کہ جو صفت ہے توکل یہ پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائیو یہ جو اتنا جبریہ نے اپنا سر کپایا پھر قدریہ نے کمایا، پھر یہ جو ہمارے ہاں جس کو ہم اہل سنت کا عقیدہ کہتے ہیں یا امام ماتوریدی کا یا جو موسیٰ عشری کا یہ جو عقیدہ ہے جو عشری و ماتوریدی ہے، یہ انہوں نے جو اتنی بحث مباحثے کی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ اس مسئلے کو بیان کرنا نہیں تھا بلکہ توکل کی صفات جو ہے وہ پیدا کرنی تھی۔ تو میرا خیال میں کہ یہ بات تو بالکل ناسمجھی کی بنیاد پر ہے، اور یہ جو توکل کی جو تعریف ہم کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے کہ بس سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کر جو ہم کہیں کہ یہ توکل ہے، بالکل خدا کے رسول کی سیرت کے خلاف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ نے تدبیر کے اختیار کرنے کو توکل کی خلاف ورزی نہیں کہا بلکہ اس کو لازمی قرار دیا کہ یہ اختیار کرنا لازمی ہے۔ تو ایک تو توکل کا یہ جو لفظ ہے یہ جو اصطلاح ہے اس کے معنی جو ہے درست
لوگ نہیں لیتے۔ دوسرا یہ جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے یہ ناسمجھی کی بنیاد پر ہے۔ اور پنجم اس مسئلے کا وہ کہتے ہیں کہ اس کا بس فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو جائے کہ اللہ رزق جو ہے اللہ کے ذمے ہے، لہٰذا اس کے لیے پریشان نہ ہوا جائے۔ تو میرے بھائیو یہ بات بھی جو ہے وہ سرے سے جو قرآن اور سنت کا جو عقیدہ ہے، جو قرآن اور حدیث ہے، جو سنت ہے، اسی کی جو ہے وہ خلاف ورزی۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ خدا کے رسول نے تو لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا رزق اللہ کے ذمے ہے، جاؤ گھر جا کے بیٹھ جاؤ، جو نصیب میں ہوگا وہ تمہیں ملے گا۔ ایک شخص جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول تنگ دستی ہے، تو آپ نے جو ہے اسی کی کوئی چیز بیچی اور اس کو کہا کہ کلہاڑی اور رسی خریدو، جنگل سے لکڑیاں کاٹو، شہر میں جا کے بیچو۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو یہ بات کرنا کہ جو ہے بس یہ مسئلہ تقدیر کا اس لیے ہے کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ جو ہے تمہیں تمہارا رزق پہنچا دے گا، یہ بات میرے بھائیو سیرت رسول کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کے رسول نے تدبیر کے اختیار کرنے کو جو ہے اس نتیجے کا، اس کو نتیجہ پروڈیوس کرنے کا جو ہے وہ عوامل جو ہے اس کو قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو باتیں ہیں اس حوالے سے کہ تقدیر کے مسئلے کو بیان نہ کیا جائے، ان میں سے کوئی بھی بات جو بھی کتابوں میں لکھی ہے وہ اصل موضوع کے اعتبار سے جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی بات شرعاً درست نہیں ہے اور ساری باتیں بے دلیل ہے، جیسے کہ ہم نے ثابت کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کثیر تعداد علماء کی اس مسئلے میں غلطی پر ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں ناسمجھی ہے، اور اسی لیے اس مسئلے پر بحث سے منع کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کی صحیح وضاحت نہیں کی جا سکتی، اور اکثریت علماء مسلک جبریہ پر ہے۔ یعنی اکثر علماء اگین میں بتا کہ اس سے مراد وہ سیکنڈ ٹیئر کے جو مذہبی رہنما ہے، جو اسکالرز ہے، جو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن میں ہے، اس کی اکثریت جو ہے وہ مسلک جبریہ پر جو ہے وہ ہے۔ جیسے کہ اوپر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس تم آرام سے بیٹھ جاؤ، جو رزق تمہارا ہوگا وہ تم تک جو ہے وہ پہنچ۔ یہ نہ مشاہدے کے مطابقت رکھتا ہے، مشاہدے کی بھی خلاف ہے، خود ان مولویوں کے اور علماء کے عمل کے بھی جو ہے وہ خلاف ہے، اور سیرت اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور خدا کے اختیار میں انسان کو بے اختیار سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مسلک خود اہل سنت کے نزدیک باطل ہے، اور یہ مسلک جبریہ کا ہے، اور خود علماء اس کو جو ہے وہ غلط قرار دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس مضمون میں کوشش کریں گے کہ یہ بات جو ہے وہ واضح ہو سکے۔